السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس کو آج ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے کل کی کلاس کو ختم کیا تھا۔ کل کی کلاس میں ہم نے الفاظ پڑھے تھے، ان کے معنی پڑھے تھے، جملے پڑھے تھے، درس پڑھا تھا اور ہمارے الفاظ و مخالف رہ گئے تھے۔ تو آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے الفاظ و مخالف۔ کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے آہستہ گفتن، یعنی آہستہ سے بولنا، اور اس کا مخالف ہے بلند گفتن، یعنی زور زور سے بولنا۔ جدا بودن یعنی جدا ہونا، اس کا مخالف ہے پیوستے یا باہم بودن، پیوستے بودن یا باہم بودن یعنی ایک ساتھ ہونا، جڑے ہوئے ہونا۔ مہربان، مہربان اس کا مخالف ہے نامہربان یا سنگ دل، یعنی پتھر دل، نامہربان، یہ اس کا مہربان کا مخالف ہے۔ نیکی، نیکی کا مخالف ہے بدی، اور اسی طرح سے ہے پاکی، پاکی کا مخالف ناپاکی۔ روشنائی یعنی روشنی، اور اس کا مخالف ہے تاریکی یعنی اندھیرا۔ نہان، نہان یعنی چھپا ہوا یا نظر نہیں آتا ہو، اس کا مخالف ہے آشکار یعنی ظاہر، واضح۔ ہرگز، ہرگز یعنی کبھی بھی نہیں، اور اس کا مخالف ہے ہمیشہ یعنی ہر وقت۔ اچھا، تو کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا شعر ایک خدا ہیں، تو اس میں اب یہاں پہ جو ہے ہمیں اس کی بحث بتائی جائے گی کہ شعر کو کس طرح سے پڑھتے ہیں اور واو عطف کیا ہے۔ یہاں دیکھیں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ در زبان فارسی، فارسی کی زبان میں واو عطف در عدد و شعر بصورت اس طرح سے خواندے می شود۔ ٹھیک ہے، اب واو عطف کیا ہے، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو واو عطف بتا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ جو واو ہے یہ سنگل واو، ٹھیک ہے، فقط واو، یہ جو صرف واو ہوتا ہے اس واو کو کہا جاتا ہے واو عطف، یعنی دو الفاظوں کو ایک ساتھ ملانا، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ صحیح ہے، یہاں پہ ایک لفظ ہوتا ہے، یہاں پہ ایک لفظ ہوتا ہے، بیچ میں ایک واو ہوتا ہے۔ من و تو و من، او و ما، ٹھیک ہے، تو یہ جو بیچ والا واو ہوتا ہے نا، یہ من اور تو کو ملانے کے لیے آتا ہے واو، یعنی میں اور وہ، ہم اور وہ، تو اس واو کو کہا جاتا ہے واو عطف۔ در عدد و شعر بصورت، اچھا یہ واو عطف جو ہے یہ عدد میں اور شعر میں جو ہے پیش کی طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ کس طرح سے، تو یہاں پہ مثال دی گئی ہے، دیکھیں صد و چہل و ہفت، لکھنے میں اسی طرح سے لکھا جاتا ہے، اسے واو کی صورت میں ہی لکھا جاتا ہے، صد و چہل و ہفت، لیکن پڑھنے میں پڑھتے وقت اسے اس طرح سے پڑھتے ہیں، صد و چہل و ہفت، ٹھیک ہے، ہوتا واو ہی ہے لیکن پڑھنے میں جو ہے ہم اسے سائلنٹ کر کے ہم اسے پیش کی آواز نکال کے پڑھتے ہیں۔ صد و چہل و ہفت، لکھنے میں ہم واو لکھیں گے، پڑھتے وقت ہم جو آواز ہوگی وہ پیش کی آواز نکالیں گے۔ یہ ہو گیا عدد کے لیے۔ ابھی ایک بار پھر سے عدد کی مثال دی گئی ہے۔ سات چہار و بیست و پانچ دقیقے است، چہار و بیست و پانچ، لکھنے میں چہار و بیست و پانچ آئے گا، بولتے وقت ہم بولیں گے سات چہار و بیست و پانچ دقیقے است، چہار و بیست و پانچ، ٹھیک ہے، لکھنے میں ہم نے کیا لکھا، چہار و بیست و پانچ دقیقے، لیکن بولتے وقت ہم بولیں گے سات چہار و بیست و پانچ دقیقے است، چہار و بیستو۔ واو کی آواز کو ہم زیادہ ہائی لائٹ نہیں کریں گے، اسے بالکل ہم پیش کی طرح سے آواز نکال کے پڑھیں گے۔ یہ ہو گیا عدد میں۔ اب ہم دیکھیں گے واو کو شعر میں، اشعار میں ہم کس طرح سے پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو کل ہم نے درس پڑھا تھا، جو پوئٹری تھی ہماری، اس میں بھی واو آیا تھا۔ یہ دیکھیں، خدا در رنگ و بوئے گل نہان است، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یہی بات ہم سے بولی جا رہی ہے کہ اگر شعر میں بھی واو آ جائے تو اس واو کو لکھتے وقت آپ لوگ واو کی طرح ہی لکھیں گے، لکھنے میں واو کی طرح ہی آتا ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ ہے کہ یہ شعر ہے، یہ عام جملہ نہیں ہے، تو اس وقت اس واو کی آواز پیش کی طرح نکالیں گے۔ دیکھیں، خدا در رنگ و بوئے گل نہان است، خدا در رنگ و بوئے گل، رنگو، رنگ وا ہم نہیں کہیں گے، رنگو بولیں گے، صحیح۔ اسی طرح سے اسی کی دوسری مثال دی گئی ہے، بہار و باغ و گل از او نشان است، ٹھیک ہے، تو یہ ہم صرف لکھتے وقت واو لا کے لکھیں گے، لیکن جب اس چیز کو ہم پڑھیں گے تب یہ جو واو عطف ہے، اس واو عطف کی آواز کو ہم پیش کی آواز کی طرح نکالیں گے۔ دیکھیں،
بہار و باغ و گل از او نشان است. بہار و باغ و گل، بہار و باغ و گل. لکھنے میں ہم نے کیا لکھا؟ بہار و باغ و گل، لیکن پڑھتے وقت ہم پڑھیں گے بہار و باغ و گل از او نشان است. تو واؤ کی بحث آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. اب ہم پڑھیں گے درس، اور ہمارے درس کا نام ہے خدا در ہمیں جا هست. خدا ہر جگہ پہ موجود ہے. معلم همیشه به یکی از شاگردانش به نام سعید بیشتر احترامی میگذاشت. استاد ہمیشہ اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کے جس کا نام سعید تھا اس کا ہمیشہ سے احترام کرتا تھا، اسے بہت اچھے سے اسے کلاس میں رکھتا تھا. روزی دانش آموزان دیگر به معلم گفتند. ایک دن دوسرے شاگردوں نے استاد سے کہا استاد چرا شما ہمیشه به سعید بیشتر از دیگران احترام میگذارید. استاد آپ کیوں سعید کو دوسروں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، دوسروں سے زیادہ اس کا احترام کرتے ہیں، اسے زیادہ جو ہے آپ پسند کرتے ہیں. استاد در پاسخ شاگردانش گفت. استاد نے شاگردوں کے جواب میں کہا به زودی سؤالتان را متوجه میشوید. بہت جلد اپنے سوالوں کے جواب جان لوگے. سپس به آنها گفت. اس کے بعد ان سے کہا فردا ہر کدام از شما یک مرغ زندہ بخود بیاورد. کل تم لوگوں میں سے ہر کوئی اپنے ساتھ ایک زندہ مرغی لے کے آ جائے. ہمیں یہ دانش آموزان به دستور استاد گوش دادند و مرغی آوردند. تمام شاگردوں نے اپنے استاد کی بات پہ دھیان دیتے ہوئے ایک ایک مرغی اپنے ساتھ لے کے آئے. استاد گفت. استاد نے کہا اکنون ہر کدام از شما مرغش را در جایی که هیچ کس او را نبیند ببرد و سر ببرد. اب تم لوگ ایسا کرو کہ ہر کوئی اپنی اپنی مرغی کو اٹھائے اور ایک ایسی جگہ پہ لے جائے کہ جہاں پہ کوئی بھی اسے نہ دیکھے، جہاں پہ اسے لگ رہا ہو کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، وہاں پہ اس مرغی کو ذبح کر دے اور اس کے سر کو کاٹ دے. هر کدام از دانش آموزان به جای خلوتی رفتند و مرغشان را سر بریدند. تمام شاگرد، ہر کوئی شاگرد اپنی اپنی مرغی کو لے گیا اور خلوت کی جگہ پہ، خاموشی کی جگہ پہ جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ جا کے ان لوگوں نے مرغی کے سر کو وہ لوگ کاٹ کے آ گئے. و نزد استاد برگشتند. اور استاد کے پاس واپس آ گئے. بغیر از سعید، سوائے سعید کے کہ ہنوز برنگشته بود و همه منتظر آمدنش بودند، کہ سعید ابھی تک واپس نہیں آیا ہوا تھا اور سارے اسی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. ناگہان سعید وارد شد. بالآخر سعید داخل ہو گیا، آ گیا. با ورودش صدای خنده فضای کلاس را پر کرد. اس کے آتے ہی، اس کے آنے سے ہی ہنسی کی آواز کلاس میں گونج اٹھی. چرا کہ او با ہمان مرغ زندے برگشته بود، کیونکہ وہ اپنی اسی زندہ مرغی کے ساتھ واپس آ گیا. استاد از او پرسید. استاد نے اس سے پوچھا سعید چرا به دستور من عمل نہ کردی؟ کیوں میرے حکم پر عمل نہیں کیا؟ چرا مرغ را زنده آوردی؟ کیوں مرغی کو واپس زندہ لے کے آئے ہو؟ سعید پاسخ داد. سعید نے جواب دیا ببخشید استاد، معذرت کے ساتھ استاد، شما فرمودید، آپ نے بولا ہوا تھا، آپ کا فرمان تھا، مرغ را جائی سر ببرید کہ ہیچ کس مرا نہ بیند. مرغی کو ایک ایسی جگہ پہ اس کا سر کاٹو کہ جہاں پہ کوئی بھی تم لوگوں کو نہ دیکھے. من ہرچی گشتم چنین جائی را پیدا نہ کردم. میں نے جگہ ڈھونڈی لیکن ایسی کوئی جگہ مجھے نہیں ملی. ہر جا و ہر گوشه‌ای رفتم دیدم خدای بزرگ حاضر است و مرا می بیند. میں ہر جگہ گیا، ہر کونے میں گیا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. بنابراین نتوانستم به دستور شما عمل کنم. اسی وجہ سے میں آپ کے دیے گئے حکم پر عمل نہیں کر سکا. اچھا، تو درس اول ختم ہو گیا. اب ہے درس دوم. درس دوم کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، درس دوم کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الفاظ اور ان کے معنی. پہلا لفظ ہے آموختن یعنی سیکھنا. با ایمان، با ایمان. بنا برئین اس بنا پر. پیروز شدن کامیاب ہونا. درست کار صحیح کام. درست کاری یہ بھی تقریباً وہی ہے. دل و جان دل و جان. دوری کردن دوری کرنا. دوست داشتن پسند کرنا. دیگر
دوسرے، شادان شاد، ظلم ظلم، فرستادن یعنی بھیجنا، گرامی یعنی لائق احترام یا محترم، گمراہ شدن گمراہ ہو جانا، نورانی نورانی، ہدایت ہدایت، ہمانند یعنی اسی طرح سے، یزدان خداوند۔ اب ہم رواں پڑھتے ہیں۔ آموختن با ایمان، بنابراین پیروز شدن، درست کار درست کاری، دل و جان دوری کردن، دوست داشتن، دیگر، شادان، ظلم، فرستادن، گرامی، گمراہ شدن، نورانی، ہدایت، ہمانند، یزدان۔ اب ہمارے درس کا نام ہے آخرین کتاب آسمانی، یعنی آخری آسمانی کتاب۔ قرآن آخرین کتابی است که خداوند بزرگ به وسیله حضرت محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد برای ہدایت انسانها فرستاده است۔ قرآن آخری کتاب ہے کہ خداوند عالم نے رسول اکرم کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ فرستادن یعنی بھیجنا۔ خداوند قرآن را همانند نوری می داند که اگر کسی با آن باشد ہرگز گمراہ نمی شود۔ خداوند نے قرآن کو اس طرح سے نوری قرار دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی اس سے متمسک ہو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ پیغمبر گرامی ماں ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں، می فرمودند بہترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد۔ آپ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے و به دیگران آموزش دہد اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ بنابراین ما قرآن را می آموزیم، اسی وجہ سے ہم قرآن کو سیکھتے ہیں۔ امام صادق می فرماید، مولا صادق فرماتے ہیں، خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شود همانند ستاره های آسمان نورانی می شود۔ وہ گھر کہ جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ اس طرح سے نورانی ہو جاتا ہے، وہ گھر اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ جیسے آسمان پہ ستارے روشن ہوتے ہیں۔ قرآن به ما درس درست کاری می دهد۔ قرآن ہمیں صحیح کاموں کا درس دیتا ہے۔ خدا به مردم با ایمان و درست کار علاقه دارد۔ خدا با ایمان انسان اور صحیح کام کرنے والے انسانوں کو پسند کرتا ہے۔ علاقه دارد یعنی پسند کرنا۔ خدای بزرگ در قرآن به ما دستور می دهد۔ خداوند عالم قرآن میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیں باہم دوست و مہربان باشیم، کہ ہم سارے ایک ساتھ ہم دوست بنیں اور مہربان بنیں۔ و از ظلم و بدی دوری کنیم، اور ہم ظلم سے اور برائی سے دوری کریں۔ اب درس کے آخر میں ایک شعر ہے اور شعر کے اصول ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا درس اول میں، کہ جہاں پہ بھی واو آ جائے شعر کے اندر تو اس واو کو واو کر کے نہیں پڑھیں گے، اس واو کو پیش کی آواز سے پڑھیں گے۔ تو یہاں دیکھیں تقریباً یہاں بھی واو ہے اور یہاں بھی واو ہے، اب ہم واو کو پیش کی آواز دے کے پڑھیں گے اور کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، قرآن کتاب یزدان، قرآن خدا کی کتاب، روشن کنندے دل و جان، دل و جان کو روشن کرنے والی کتاب ہے۔ دل و جان، دل و جان نہیں ہے، دل و جان ہے۔ بخواندنش تو ہر روز شادان شوی و پیروز، اسے روزانہ پڑھنے سے انسان شاد ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ تو آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی۔ ہم نے الفاظ و معنی پڑھے، الفاظ و مخالف پڑھے اور 2 چیپٹر بھی پڑھے۔ آخری چیپٹر ہمارا قرآن پاک کا چیپٹر تھا۔ تو آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو آج کی کلاس سے مزید کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور آج کے لیے اللہ حافظ۔